وہ سورہ کہف اس کا ایک جواب ہے۔ تو سب سے بڑا اعتراض جو 1200 سال سے امام زمانہ پر ہوا اور آج بھی اتنا تذکرہ ہونے کے باوجود جو سب سے بڑا فرق ہے وہ ایک ہی، سب سے بڑا فرق وہ یہ، ہمارے اعتبار سے امام پیدا ہو کر غیبت میں جا چکے ہیں، یعنی اس وقت بھی امام ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پیدا ہوں گے۔ بس یہ ایک اتنا بڑا بنیادی فرق جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ دو الگ الگ عقیدے، ورنہ آگے جا کر باقی چیزوں پہ سب مشترک ہو گئے۔ آخری زمانے کے حالات خراب ہوں گے، کفر کا غلبہ ہوگا، مسلمان ہر طرف سے ذلیل کیے جا رہے ہوں گے، اسلامی دنیا میں غیر مسلم طاقتیں آئیں گی، مسلمان کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی، تب پروردگار اس حجت کو بھیجے گا، ان کا جہاد اس طرح ہوگا، کافروں کا اس طرح خاتمہ ہوگا، عیسیٰ اس طرح آئیں گے، مسلمانوں کی حکومت، ساری چیزیں مشترک۔ لیکن بنیادی اختلاف اس بات پر، وہ کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے، ہوں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، چنانچہ ابھی بھی موجود ہیں۔ اب یہ جو اتنا بڑا بنیادی اختلاف، اس کا ایک سبب یا ریزن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اتنی طویل زندگی پائے۔ سب سے بڑا اعتراض وجود امام پر یہی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اتنی لمبی زندگی ملے۔ میں اس کا جواب دینے نہیں جا رہا ہوں، میں تو خالی یہ بتانے جا رہا ہوں کہ سورہ کہف آخری زمانے، آخری امام اور ان کے جہاد کے حوالے سے کتنا اہم سورہ۔ تو دجال کی بات ہو گئی، امام۔ اب اس سورے میں 3 واقعات بیان ہوئے۔ آپ نے سنا نا کہ 4 سوالات بھیجے گئے تھے یہودیوں کی طرف سے مکے میں، 3 کا جواب ملے گا، اور جو تینوں ہیں وہ الگ الگ واقعات ہیں، ان کا آپس میں کوئی زیادہ گہرا ربط نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں اس طرح سے آئے جیسے 3 بالکل الگ الگ واقعات، مگر تینوں واقعات میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی عمر طولانی ہو سکتی ہے، بلکہ ہے۔ تینوں میں ایک مشترک پیغام، غار میں جو سوئے، اب یہ غار میں سونے والے زندہ، جب اصحاب کہف کی اتنی طولانی عمر ہو سکتی تو کیا کسی اور کی نہیں ہو سکتی؟ جناب خضر کا واقعہ، یہ میں بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں کہ گزشتہ 3 دن جو میں ادھر ادھر بہک گیا۔ جناب خضر عالم اسلام میں مشہور یہی کہ اب تک زندہ، طولانی عمر۔ اگر خضر نبی کو اتنی طولانی عمر مل سکتی، وہ تو پیغمبر سے بھی کتنا 100 سال پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو تھے، تو امام زمانہ تو بھی پیغمبر کے 200 سال بعد آئے۔ اس میں جو امام زمانہ کی عمر میں اس میں 200 سال جمع کیجئے تو رسول خدا کا زمانہ بنے گا، اور اس میں مزید 3000 سال جمع کیجئے، 3500 سال، تو حضرت موسیٰ کا زمانہ بنے گا۔ جب 6000 سال کا ایک انسان دنیا میں رہ سکتا تو 1200 سال کون سی اتنی بڑی مدت؟ اور تیسرا واقعہ آ رہا ذوالقرنین کا۔ 3 واقعات ہیں جو بار بار میں نے کہا پورے سورے کا بنیاد 3 پلرز پر۔ تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا، ذوالقرنین جس کا اردو ترجمہ ہوگا 2 قرن والے۔ ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ ابھی جناب ذوالقرنین کے واقعے پر بات شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن تینوں واقعات کی ایک ایک چیز، ذوالقرنین ترجمہ ہے 2 قرن والے۔ اب علماء اسلام نے اس کی 3-4 وجوہات لکھی۔ عربی میں قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں، کہا کہ ان کے سر میں قدرتی طور پر دائیں اور بائیں کچھ اس قسم کے 2 ابھار تھے کہ شاید دیکھنے والوں کو لگے دور سے کہ جیسے 2 سینگ کا۔ ایک وجہ یہ، لیکن جس انداز سے قرآن ان کا تذکرہ کر رہا اور ان کی تعریف کر رہا اور ان کے شخصیت کو ایک نمونہ بنا کے پیش کر رہا، اس اعتبار سے ذرا دور لگتا ہے کہ اس انداز کا کوئی جسمانی عیب، لیکن خیر وہ ایک طرف۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی کہ چونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر دور میں کرتے رہے، جب بادشاہ نہیں تھے تب بھی اور بعد میں بھی، اس کے نتیجے میں 2 مرتبہ ان پہ حملے ہوئے۔ ایک مرتبہ ان کے دائیں طرف تلوار ماری گئی
اور ایک بڑا زخم پیدا ہو گیا، اور دوسری بار تبلیغ کے نتیجے میں بائیں طرف تلوار ماری گئی اور یہ دوسرا زخم پیدا ہو گیا۔ کہا یہ دو ایسے کٹ یا زخم تھے، اس لیے یہ ذوالقرنین کہلائے۔ بلکہ بعض نے تو یہ کہا کہ ہر بار حملے کے نتیجے میں یہ شہید ہو گئے، پھر پروردگار نے ان کو زندگی عطا کی، دو قرن والے کہلائے، یعنی دو زمانوں والے۔ تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ قرآن کریم ان کے سفر کو بیان کر رہا اور یہ کہہ رہا کہ ایک بار یہ مشرق میں گئے آخر مشرق، ایک بار یہ مغرب میں گئے آخر مغرب، اس لیے یہ دو قرن والے کہلائے۔ مگر یہ 3 4 5 باتیں آ رہی ہیں نا ذوالقرنین، آج جو میں نے آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے حبیب ان لوگوں نے تم سے آ کے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا۔ اصحاب کہف قرآن نے کسی کا نام نہیں بتایا، خضر نبی کا واقعہ پوچھا گیا، خضر کا نام نہیں بتایا، ذوالقرنین کا واقعہ پوچھا گیا، خالی ان کا نام قرآن نے بتایا۔ وہ یہودیوں کے سوال ذہن میں رکھیے، وہ کون تھے جو غار میں سوئے؟ انہوں نے پوچھا کون تھے، قرآن نے ان کا واقعہ بتایا، نام نہیں بتایا۔ وہ کون تھا جس سے موسیٰ ملے؟ قرآن نے واقعہ بتایا، ان کا نام نہیں بتایا۔ وہ کون تھا جو مشرق و مغرب میں گیا؟ قرآن نے واقعہ بھی بتایا، نام بھی بتایا۔ سوال تینوں ایسے تھے کہ جس میں یہودیوں نے نام نہیں لیا تھا، تو قرآن نے بھی اسی طرح جواب دیا سوائے ذوالقرنین کے۔ کوئی خاص وجہ تھی کہ جب ان کا تذکرہ آیا، وہ کون تھے جو سوئے؟ نام نہیں۔ وہ کون تھے جس سے موسیٰ ملے؟ نام نہیں۔ وہ کون تھا جو مغرب مشرق گیا؟ نام لیا۔ یسألونک عن ذی القرنین، حبیب یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو خاص یہ نام لے رہا ہے قرآن، اس نام کے اندر بھی کوئی پیغام۔ تو چوتھی بات، اب علماء نے سوچا کیا پیغام، کیوں یہ پہلے تو ان کو دو قرن والا کیوں کہا گیا؟ پہلی بات ہو گئی شاید ابھار، سر کے دو ابھار، شاید دو زخم، شاید 2 دفعہ مر کے جینا، شاید دنیا کے 2 سروں پہ جانا، لیکن سب سے زیادہ جس قول پہ علماء متفق ہیں وہ ہے آخری بات کہ چونکہ یہ یا تو 200 سال زندہ رہے یا 1000 سال، عربی میں 500 سال کے لیے لفظ آتا ہے قرن، کہا یہ 2 قرن والے یعنی انہوں نے 2 5 500 سال دیکھیں، 1000 سال، بہرحال 1000 سال بھی ایک بہت بڑی عمر۔ تو قرآن کریم نے جن 3 واقعات کو یہودیوں کے سوال کی وجہ سے بتایا، خود سے نہیں، اس کے اندر تینوں واقعات میں قرآن نے یہ بات بتا دی کہ طولانی عمر ہونا نہ صرف یہ کہ کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ پروردگار نے تینوں مثالوں میں کہا کہ اتنی طولانی عمر ان کو دی گئی۔ جب ان کو دی جا سکتی تو زمانے کے امام کو کیوں نہیں دی جا سکتی ہے؟ زمانے کے امام پہ ہونے والا سب سے بڑا اعتراض، جو اتنا بڑا کہ جس کی وجہ سے یہ تاثر بنا کہ ہمارے پاس عقیدہ کچھ اور ہے اور غیروں کے پاس کچھ اور ہے، ایک ہی عقیدہ، اختلاف صرف یہ تھا، اس کا جواب بھی آ گیا۔ اب آئیے